الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. 29 ذوالحجہ 1441 ہجری 20 اگست 2020 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19. معزز سامعین، دوستوں، احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رعد اور برق کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یعنی جب یہ گرجدار بتایا کہ ان دونوں جو میں نے کہا تھا شان نزول میں بتایا، تو مثال بیان کی جا رہی کہ ان کی مثال ایسی بھی ہے کہ جب یہ گرجدار آواز ہوتی ہے، بجلیاں چمکتی ہیں، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. یعنی ایسا چاہتے ہیں کہ اب انسان جو ہے اپنے جب کان بند کرتے ہیں تو انگلی کے اوپر کا جسے پور کہتے ہیں، تھوڑا سا جو حصہ ہوتا ہے وہ کانوں میں لگا لیتا ہے، کان بند کر دیتا ہے. پر ان کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر مراد یہی ہے کہ پوری انگلیاں نہیں، اصابعہم فرمایا گیا، پوری انگلیاں نہیں، کانوں کی جو ہے پور انہوں نے اپنے کانوں میں، انگلیوں کے پور اپنے کانوں میں ڈال دیے تاکہ یہ گرجدار آواز نہ آئے. پر حالت ان کی ایسی کہ چاہتے کہ پوری انگلی کان میں دبا دیں کہ ذرا سی بھی. اتنی گرجدار آواز آ رہی تھی، اتنی زوردار آواز آتی ہے اس بارش میں. فرمایا ان کو ڈر گئی، اپنے کانوں میں انگلیوں گھسائے جا رہے ہیں تاکہ یہ آواز نہ آئے. کیوں؟ حذر الموت، انہیں ڈر ہے کہ ہم کہیں مر ہی نہ جائیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، آذان جو ہے کانوں کو کہتے ہیں. اپنے کانوں میں انگلیاں اتنی شدت سے لگا رہے ہیں کہ ذرا بھی آواز نہ آئے. کیوں؟ کہ انہیں ڈر ہے کہیں اس آواز سے ہماری موت ہی نہ واقع ہو جائے، مر ہی نہ جائے. اب یہ ان کے ساتھ یہ ہوا. اب اس کی جو مثال جو دی گئی، تو یہ مثال اس مثالوں پر بھی تمام تفاسیر میں بڑا ہی پیارا، بہت ہی پیارے انداز میں ان مثالوں کو سمجھایا گیا ہے. تو یہاں پر میں آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں. یہ لوگ سفر میں تھے، بارش نے گھیر لیا. اسی طریقے سے بتایا گیا کہ یہ کفر اور نفاق کی اندھیری راتوں میں، جیسے وہ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے، ان کی زندگی تاریکی میں تھی. اندھیری زندگی، کفر، گناہ، شرک، نفاق، ہر طرح کی تاریکیاں انہیں گھیرے ہوئے تھے. ایسے ہی اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. اور اسی وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. تو یہ تشریف آوری گویا کہ بادلوں کی طرح سے تھی. ایسے بادل جو رحمت والی بارش لے کر آنے والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی رحمت بن کر تشریف لے آئے. اب بادلوں سے بارش نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بارش کی مثال فرمایا کہ یہ گویا وحی ہے، جو وحی الہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کی شکل میں نازل ہو رہی ہے. یہ اس بارش کی مثال ہے. اچھا، بارش جب نازل ہوتی ہے، کھیت کھلیان باغ سب کچھ پھلنے پھولنے لگتے ہیں، سب کچھ سرسبز ہو جاتا ہے. عمارتیں، گھر وغیرہ، مکان جو ہے پانی سے دھل جاتے ہیں، چمکنے لگتے ہیں، بالکل صاف صفائی نظر آنے لگتی ہے. تو بارش جہاں جہاں برستی وہاں پھول کھلا دیتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ برسنے والی یہ قرآنی بارش یہ بھی ویسی ہی تھی. جب یہ بارش برسی تو لوگوں کے دلوں میں ایمان کے پھول کھلنے لگے، تقوی کے پھول کھلنے لگے. لوگ نیک راہوں پر چلنے لگے، قرآن کے احکامات پر عمل کر کے انہوں نے اپنی برائیوں کو ترک کر دیا اور اچھے انسان بن کر لوگوں کے سامنے آنے ایک مثالی نمونہ پیش کرنے لگے. تو جیسے بارش کھیتوں پر برس کر، باغوں پر برس کر پھول کھلا دیتی ہے، ویسے یہاں پر بھی جب بارش برسی ہے تو لوگوں میں کہیں صدیق کھل رہے ہیں، کہیں عمر ہیں، کہیں عثمان و علی ہیں،
تمام صحابہ کرام اپنے اپنے مقام کے حساب سے پھول بن کر کھلتے چلے جا رہے ہیں، ایمان کی ایسی خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں، تقویٰ کی اور عبادت و ریاضت کی ایسی ایسی مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ قیامت تک وہ مثالیں قائم رہیں گی۔ تو جیسے بارش سے پھول کھلیں گے، ویسے ایمانی بارش سے، قرآنی بارش سے لوگوں کے ایمان کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ اب اسی قرآن میں کیا فرمایا کہ فیہ ظلمات و رعد و برق، اور بھی چیزیں، تو اس میں قرآن میں اس طریقے کا بھی ذکر ہے کہ اسی قرآن میں جہاں پر جنت کے ذکر ہیں، انعامات کے ذکر ہیں، وہیں پر جہنم کا تذکرہ بھی ہے، کفر سے بچنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے، برائیوں کو ترک کرنے کا ذکر بھی کیا گیا ہے، گناہوں کی سزائیں بھی موجود ہیں، لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ گویا کہ جیسے بارش میں یہ ساری چیزیں رعد و برق ہے، اسی طریقے سے قرآن میں بھی سزاؤں کا ذکر بھی ہے، عذابات کا ذکر بھی ہے، جہنم کا تذکرہ بھی ہے، تو یہ بھی اسی کی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے علماء قربان جائیں ان کی سوچ پر، ایسی پیاری پیاری سوچ لے کر آتے تھے۔ اور پھر یجعلون اصابعہم، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، جیسے وہ بارش کی کڑک سے، بادل کی گرج سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں، تو ایسے ہی کافروں کا حال تھا کہ قرآن سننے کے وقت میں یہ اپنے کانوں کو بند کر دیتے کہ کہیں یہ قرآن ہم پر اثر نہ کر جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو نہیں سنتے تھے، دور بھاگتے تھے، کان بند کر کر کے بھاگتے تھے کہ کہیں ان کی یہ مبارک کلام ہم پر اثر نہ کر جائے، ہم کہیں اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑ دیں۔ اور باپ دادا کا مذہب چھوڑنا ان کے لیے ایسا ہی تھا جیسے موت ہو۔ کیا فرمایا گیا وہاں پر؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے اپنے کانوں کو بند کر دیتے تھے کہ کہیں یہ بجلی کی کڑک، یہ بادل کی گرج ہماری جان نہ لے لے، کانوں کو ہی بند کر دیا۔ تو ایسے ہی ان کا بھی حال تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے ہم اپنا دین چھوڑ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو جائے، اور یہ اسلام میں داخل ہونا ان کے لیے موت کے ذریعے، موت کی طرح تھا، تو موت کے ڈر سے اپنے کانوں کو بند کرتے تھے۔ ویسے ہی یہ بھی قرآن کی چاشنی کو سن کر قرآن ان پر اثر نہ کر جائے اور ہم دین نہ چھوڑ دیں، تو اس موت سے بچنے کے لیے جو ان کے نزدیک موت تھی، حالانکہ وہی حیات جاودانی تھی، جو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بن گیا وہ تو زندہ ہی ہو گیا، سبحان، پر وہ ان سمجھتے تھے یہ موت ہے، تو اپنے کانوں کو بند کر دیتے تھے۔ کتنا پیارا فرمایا، کتنی اچھی مثال، وہاں پر بھی جو مثال دی گئی، یہاں پر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے اپنے کانوں کو بند کر دیتے۔ اور یہاں پر ایک لفظ اور بھی گیا، من الصواعق، یجعلون اصابعهم من الصواعق، گرج، چیخ، مطلب ایک جو زوردار آواز آتی ہے، صاعقہ بھی بجلی کو ہی کہا جاتا ہے، زوردار، صاعقہ بجلی، یہ بھی ہے۔ تو یہ اتنی گرج دار آواز جو آ رہی تھی، ڈر کے مارے انہوں نے کانوں کو بند کر دیا کہ کہیں مر نہ جائیں۔ تفاسیر میں، روایتوں میں ایک جگہ پر یہ بھی میں نے ابھی پڑھا ہے، تفسیر خازن میں ہے، صفحہ نمبر 49 پر ہے کہ صاعقہ جو ایک چیخ ہے کہ جو بھی اسے سنے وہ مر جائے۔ اب وہ واقعی یعنی ایسی اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں وہ سن لیں تو موت واقع ہو جائے۔ ابھی تو اللہ بچائے رکھتا ہے، ورنہ یہ سب اگر صحیح معنوں میں اللہ عز و جل کا عذاب حقیقی طور پر آنا شروع ہو جائے تو یہ چیخیں ہی، اور ہوگا بھی یہی کہ کئی جگہوں پر تو ہوا ہے کہ فرشتہ چیختا ہے تو لوگوں کی پوری پوری بستیاں صاف ہو جاتی ہیں، یہ روایتوں میں گیا ہے، آیا ہے اس طریقے کا ذکر۔ انہوں نے کان تو بند کر لیے کہ مر نہ جائیں ڈر سے، پر ہے کیا حقیقت کیا ہے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، محیط کہتے ہیں احاطہ، جو ہم بولتے ہیں احاطہ، یہ بھی عربی لفظ ہے، محیط، اللہ عز و جل نے تمام کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، گھیر کے رکھا ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، یہ کان بند کر لیں، یہ سنے نہیں، یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کر لیں، یہ بچ نہیں سکتے، اللہ نے گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب گھیرنے کے بارے میں یہ بھی ایک علمی مسئلہ ہے، گھیرنے کا ایسا
گھیرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کو گھیرا جا رہا ہے وہ بالکل بیچ میں آ جائے، کہیں جانے کی جگہ نہ ہو۔ اب گھیرنے کے لیے جیسے باؤنڈری بناتے ہیں نا، تو باؤنڈری کہاں بنے گی؟ کسی جگہ پر بنے گی، ایک جگہ ایسی ہوگی، اس جگہ پر باؤنڈری بنے گی اور اس کے بیچ میں کسی کو گھیر لیا جائے گا، وہ چاہے پتھر کی ہو، چاہے انسان سا گھیرا بنا لیں، چاہے کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے ایسے گھیر کر لے، تو جگہ پر ہوگا۔ جگہ سے تو اللہ عز و جل پاک ہے، اللہ کے بارے میں جگہ کا گمان نہیں کر سکتے، جگہ اللہ محال ہے، کسی جگہ میں اللہ کا آنا یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ عز و جل مکان سے پاک ہے، لا مقام ہے وہ۔ تو پھر یہاں پر محیط، تو علماء یہاں بھی فرماتے جب بھی محیط اللہ عز و جل کی طرف آئے گا تو وہاں مراد ہوگا علم، قدرت۔ اللہ اپنے علم سے ان کافروں کو گھیرے ہوئے، کوئی ان کے اس کے علم سے چھپ نہیں سکتا۔ کون مسلم ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، ساری چیزیں اس کے علم میں ہے۔ اپنے علم سے تمام کافروں کو اللہ عز و جل گھیرے ہوئے ہیں۔ تفسیر طبری میں یہ بھی ہے کہ یہاں پر مراد یہ بھی ہے کہ گھیرنے سے قیامت کے دن جتنے کفار ہوں گے سب کو جمع کر لیا جائے گا، سب کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد سب پر عذاب ہوگا، کوئی نہیں بچ پائے گا، جتنے سارے کے سارے جمع کر لیے جائیں گے۔ یہ چاہے لاکھ کوششیں کر لیں، ہر طرح کی تدبیریں کر لیں کہ بچ جائیں بچ جائیں، یہ بچ نہیں سکتے۔ واللہ محیط بالکافرین، سب کو اللہ عز و جل اپنے علم سے سب کو جانتا ہے، اور سب کو قیامت کے دن عذاب بھی دیا جائے گا جتنے کفار ہوں گے۔ اچھا صرف کافروں کو گھیرے ہوئے کافروں کو جانتا ہے؟ جی نہیں، یہاں بات چل رہی ہے کافروں کی، منافق۔ اچھا یہاں دیکھیے بالکافرین فرمایا، وہاں تذکرہ منافقین کا چل رہا تھا، کافروں کا فرمان، تو پتہ چلا کہ منافقین جو ہے یہ بھی اصل میں کافر ہی ہیں، بلکہ کافروں کی سب سے نچلی ذات، سب سے نچلا درجہ یہ نفاق ہے۔ لاکھ کلمے پڑھ لے، دل میں اگر ایمان کا عقیدہ سلامت نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ آج کل یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں، ان کو کافر بتا دیتے ہیں۔ ارے بھائی جو کفر کرے گا وہ لاکھ کلمہ پڑھ لے، لاکھ حج کر لے، لاکھ نمازیں پڑھ لے، اگر دل میں عقیدہ سلامت نہیں تو وہ ایمان والا نہیں، کافر ہی ہے۔ اچھا یہ کچھ خاص کچھ لوگوں کے بارے میں، جیسے دیوبندیوں کو کہا جاتا ہے، تبلیغی جماعت کو کہا جاتا ہے ارے یار یہ تو کتنا اللہ کا کام کرتے ہیں، یہ تو کتنے ایسے ہیں، ان کو کیوں کافر بولتے؟ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہی دیوبندی، یہی اہل حدث جو ہیں، یہ ہمیں جب بولتے ہیں مشرک بدعتی تب کوئی نہیں بولنے آتا، اور دوسری طرف چلیں تو شیعوں کو، بہوریوں کو، قادیانیوں کو، ان سب کو یہ بھی کافر بولتے ہیں، تب نہیں کہ بھائی یہ تو کلمہ پڑھنے والے مت بولو ان کو کافر، تو وہاں بھی بولو نا کہ بھائی ان کو بھی کافر مت بولو، تب وہ سب چلے گا کہ نہیں ان کے عقیدے خراب ہیں۔ تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے عقیدے بھی، جو عقیدہ خراب کرے گا وہ ایمان سے جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کے سارے، جن کے عقائد خراب ہو گئے تو پھر وہ، یہ قرآن پاک کہہ رہا، بتا رہا واللہ محیط بالکافرین، تذکرہ منافقین کا، اور اللہ نے فرما دیا یہ سارے کے سارے کافر ہی ہیں، اور صرف کافر ہی نہیں، مومن بھی، یعنی کہ اللہ کے گھیرے میں۔ یہاں اللہ کے علم میں یہاں پر بات جو ہو رہی تھی منافقین کی، کافروں کی بات ہو رہی تھی، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پر یہ آیت مکمل ہو گئی ہے، ایک بات رہ گئی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بڑے دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ واللہ محیط بالکافرین، اب یہاں پر احاطے سے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے، تو میں نے کہا، بتایا آپ لوگوں کو، کتاب سے بتایا، میری کیا اوقات، کتاب سے میں نے بتایا کہ اللہ جگہ سے پاک ہے، یہاں پر مراد علم ہے۔ اب یہ لوگ کچھ سمجھے نہیں، فرماتے کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر قرآن پاک نے لکھا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر کافر کو گھیرے ہوئے، تو ہر جگہ ہونا یہ اللہ کی شان ہے، نبی کو اگر ہم ہر جگہ مانیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ارے باپ رے، ہے نا، وسوسہ آ جاتا ہے شیطان کا کہ اللہ نے خود فرمایا اللہ گھیرے ہوئے ہر جگہ پر ہے، تو میں نے جیسے پہلے بتایا جگہ پر اللہ ہو ہی نہیں سکتا، جگہ سے پاک ہے وہ، مقام سے پاک ہے، ہر جگہ ہونا یہ خالق کی شان ہے ہی نہیں۔ اللہ جس مخلوق کو مقام عطا کر دے وہی مخلوق ہر جگہ ہو سکتی ہے، جیسے ملک الموت ہیں، کرامن کاتبین ہیں،
ہماری آنکھوں کا نور ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر ہو سکتی ہیں، یہ اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو جو تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں ہر جگہ نہیں ہو سکتے؟ بے شک ہیں، ہر جگہ ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ اس کے کئی معنی ہیں، اس کے ایک معنی یہ بھی لیے، اصل معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ حضور اپنی قبر انور سے تمام امت کو، تمام ان کے اعمال کو، تمام لوگوں کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو کوئی بھی اگر یہ سب سارے عقائد رکھ کر حضور کو پکارے تو کوئی شرک، کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ ہر جگہ ہونا یہ مخلوق کی ہی شان ہے، خالق یعنی اللہ عز و جل جگہ سے پاک ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری باریکیاں سمجھنے کی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگر یہ سمجھیں گے تو عقائد بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ عز و جل قبول فرمائے۔ یہ جو میں نے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہاں پر بڑے مختصر طور پر میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 کے بارے میں بھی چند باتیں عرض کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اگلے آڈیو میں دوسری باتیں سماعت کریں گے۔ پروردگار اسے قبول فرمائے، ہمیں یاد رکھنے، عمل کرنے